الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے خوبصورت آپ کی زوجہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام کی خدمت کرنے کے اندر بہت بڑا حصہ ان کا شامل حال ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی بالکل حق بجانب ہوگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 ازواج مطہرات اور بھی تھی، لیکن جتنا دین اسلام کی خدمت کا کام، جتنا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، دین کا ساتھ اور مسائل کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اتنا شاید کسی اور زوجہ محترمہ نے نہ دیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد زوجہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں دوشیزہ کی حالت میں آتی ہیں، جبکہ باقی ازواج مطہرات جو ہے وہ بعد از نکاح آئی ہیں یا طلاق لینے کے بعد آئی ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوشیزہ ہونے کی حالت میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی ہیں۔ اور یہ بات بھی سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ کے اندر مسلم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو محبت فرمایا کرتے تھے ازواج مطہرات میں سے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل اور انصاف کرتا ہوں، لیکن مولا میرا دل جو ہے وہ تمہارے قبضہ قدرت میں ہے کہ میرا دل عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی کس قدر محبت ہوگی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیدہ عائشہ کی محبت حضور کے دل میں اتنی زیادہ آئی ہے نا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت، ان کی عقیدت، آپ کا خیال رکھنا، آپ کی نگرانی کرنا، اور پھر دینی معاملات میں آپ کا حد سے زیادہ ساتھ دینا، یہی وہ وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی معاملات کے اندر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضور کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ خواتین کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان میں کثیر تعداد جو خواتین کے مسائل کی ہے، ان مسائل کی ساری روایات جو نقل کرنے والی ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خواتین کے مسائل سیکھ کر آگے امت کو سکھایا کرتی تھی۔ مدینہ کی عورتیں آتی تھی، آپ ان کو خواتین کے مسائل بیان کیا کرتی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک نکاح فرمائے، چونکہ مرد حضرات جو ہے وہ تو خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضور ان کو براہ راست علم سے مالا مال فرماتے تھے، جبکہ خواتین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ گھر ہی ان کے لیے درس نما تھے۔ یعنی مدینہ کی خواتین آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے پاس اور آ کر اپنے اپنے مسائل حل کیا کرتی تھی، جبکہ سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل سیکھ کر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خواتین تک پہنچائیں گے۔ اس لیے آج بھی جتنی احادیث مبارکہ کی کتابیں آپ اٹھائیں گے ان میں خواتین کے مسائل میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں انہوں نے اپنی محبت کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت تھا تو حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پوچھا کرتے تھے بھی میں نے کل کس کے ہاں رہنا ہے، یعنی کل میری کدھر باری ہے، کل میری کدھر باری ہے۔ اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حضور کے سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میری عائشہ کی طرف باری کب آنی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب تھا تو تمام ازواج مطہرات نے حضور کو اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ حضور آپ سیدہ عائشہ کے پاس رہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام ازواج مطہرات بھی یہ جانتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں تو حضور کو رہنے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات گزارتے تھے تو صحابہ کرام بھی اسی رات یا جب حضور عائشہ کے پاس ہوتے تھے تو صحابہ کرام ہدیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عائشہ کے گھر میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشی ہے وہ زیادہ ہو جائے، چونکہ حضور عائشہ کے پاس خوش بھی رہتے ہیں، اور مزید یہ کہ صحابہ کرام ہدیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب ازواج مطہرات سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک بلکہ واقعہ میں سناتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضرت سیدہ عائشہ کا اس قدر دھیان رکھا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا اور سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ سیدہ عائشہ تم دوڑ لگاؤ گی مجھ سے؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ حضور میں دوڑ لگاؤں گی، کیوں نہیں لگا سکتی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی، اور سیدہ عائشہ چونکہ ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو آپ جوان بھی تھے اور صحت مند بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ حضور سے دوڑنے میں آگے چلے گی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر حضرت عائشہ کو اپنے سے آگے جانے دیا، ورنہ حضور سے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے اپنی زوجہ کا دل رکھنے کے لیے سیدہ عائشہ کو آگے جانے دیا، اور سیدہ عائشہ جب جیت گئی تو عرض کرنے لگی کہ حضور دیکھ لیں میں آپ سے جیت گئی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کئی سال گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ سفر کی حالت ہوئی نا، اب سیدہ عائشہ کا جسم جو ہے وہ کچھ صحت مند ہو چکا تھا، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ آج پھر میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ حضور میں نے آپ سے ایک مرتبہ پہلے بھی دوڑ لگائی تو جیت گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج پھر دوڑ لگاؤ گے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے صحابہ کرام کو پھر آگے بھیج دیا تاکہ پردے کا معاملہ بھی خراب نہ ہو۔ تو سیدہ عائشہ کے ساتھ دوبارہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی نا تو سیدہ عائشہ ہار گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ بھی حضور جان بوجھ کر حضور اپنی زوجہ کی خوشی کے لیے پیچھے رہ گئے تھے، ورنہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سالوں کے بعد جب سیدہ عائشہ سے جیت رہے ہیں تو اس وقت تو بطریق اولا جیت جاتے، لیکن حضور دل رکھا کرتے تھے، حضور صحابہ کے دلوں کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور ازواج مطہرات کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے، حضور اپنی بیٹیوں کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے، اور حضور نے کبھی کوئی ایسی بات صحابہ کرام کے سامنے کسی صحابی سے یہ نہیں کی کہ اس سے اس صحابی کا دل خراب ہوتا ہو۔ آپ پردے ڈالا کرتے تھے، حضور صحابہ کے دلوں کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ کے ساتھ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسری مرتبہ دوڑ لگائی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیت جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ یہ وہ پہلے سفر کا بدلہ ہو گیا ہے، وہ جو تم مجھے کہتے تھے نا کہ حضور میں آپ سے آگے نکل گئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ آج میں آپ سے آگے نکل گیا اور آج وہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، یعنی ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے ساتھ کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام ساتھ ان سب کو آگے بھیج دیا اور اکیلے اپنی زوجہ کے ساتھ حضور سفر کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ امت کو سبق آئے کہ زندگی کیسے ازواج کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ازدواجی تعلق کا بہترین ایک مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے پیش کر دی۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور کے دل میں اتنی محبت کس لیے تھی سیدہ عائشہ کی کہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اور ہر چیز میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں باقی ساری ازواج مطہرات سے زیادہ تھی۔
اب یہ جب اس قدر حضور کے دل میں جگہ لی تو حضور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے دل میں جس کی بھی جگہ بنتی ہے حضور ان کو عزت سے نوازتے ہیں۔ اب میں چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے مزید اندازہ ہو جائے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کس قدر اسلام کے اندر ہے، اور حضور کے دل میں اور حضور نے ان کو مقام اور مرتبہ کتنا دیا ہوا ہے۔ تو اب میں یہ چند ایک احادیث مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں اکثر احادیث مبارکہ آپ کو پڑھ کے ترجمہ کر کے سناتا ہوں تو کبھی یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ شاید ہم بغیر پڑھے ترجمہ یا روایت احادیث بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہماری تو زندگی ان شخصیات کی تعریفات کرتے ہوئے اور ان کے فضائل اور مراقب پڑھتے پڑھتے زندگی کی شام ہو گئی ہے۔ احادیث مبارکہ دیکھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے ہیں، ان لفظوں کو ادا کرنے کے اندر بھی ایک سکون ملتا ہے، ان لفظوں کو بولنے کے اندر بھی ایمان بڑھتا ہے، اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد بھی جب آپ ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی قلبی سکون بھی پیدا ہوگا، اور رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ ایک محبت کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ اکثر میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تشریح کیا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے گا سیدہ حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائش۔ حضور کی زوجہ کا نام تھا عائشہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انداز محبت میں، محبت کے انداز میں عائشہ کو کبھی کبھی عائش بھی کہا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو نام عائشہ تھا تو حضور پیار سے عائش کہا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا یا عائش، اے عائش، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، آپ نے فرمایا اے میری عائش، اے میری عائشہ، یہ جبرائیل امین کھڑے ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام، تو سجدہ عائشہ نے بھی آگے سے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قالت، پھر سجدہ عائشہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتی ہے وَهُوَ يُرَى مَا لَا أَرَى، جبرائیل امین وہ کچھ دیکھ لیتے تھے جو کچھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، یا یہ کہ حضور کے بارے میں سجدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور وہ کچھ دیکھ لیتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اُرِیتُکَ فِی الْمَنَامِ ثَلَاثُ لَیَالٍ، میں نے لگاتار 3 راتیں عائشہ تمہیں خواب میں دیکھا ہے۔ یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جو ہے وہ ریشم کے کپڑے کے اندر تمہیں لے کر آتا تھا، یعنی تمہاری تصویر کو۔ فقال لی ھذہ امرأتک، اور فرشتہ مجھ سے آ کر کہتا تھا کہ حضور یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی، یہ عورت آپ کی بیوی ہے۔ فکشفت عن وجهک الثوب، تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ پھر میں نے تمہارے چہرے سے جب کپڑا اٹھایا فاذا انت ہی، تو پھر اچانک پھر وہ تو تھی۔ فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ، تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے تو یمزہ، اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ یعنی حضور فرماتی ہے عائشہ میں نے 3 راتیں آپ کو دیکھا کہ فرشتہ ریشم کے کپڑے کے اندر آپ کی تصویر لے کر آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ حضور یہ آپ کی زوجہ بنے گی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں کہا کرتا تھا، ابھی حضور کا نکاح نہیں ہوا تھا عائشہ سے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ میں کہا کرتا تھا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہوگا، یعنی تم میری زوجہ بنو گی۔ اور پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زوجہ بنی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ مدینہ کے صحابہ کرام تلاش کیا کرتے تھے وہ دن جس دن حضور سجدہ عائشہ کے پاس ہوا کرتے تھے، یعنی جب حضور میرے پاس ہوتے تھے تو حضرت صحابہ کرام اس دن کو تلاش کیا کرتے تھے، یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام وہ دن تلاش کیا کرتے تھے کہ جب حضور عائشہ کے پاس ہو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی رہتے تھے، خوش رہتے تھے ان کے پاس۔ وقالت، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا کہ سارے صحابہ کرام ہدیے جو ہیں
وہ آگے حدیث آئے گی کہ سارے صحابہ کرام ہدیے حضور کو اس دن پیش کرتے تھے جس دن حضور میرے پاس ہوا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج تھی نا ان کے دو گروہ تھے. ایک گروہ میرے ساتھ تھا اور ایک گروہ سجدہ ام سلمہ کے ساتھ تھا. تو سجدہ ام سلمہ کے گروہ نے آپس میں بات کی. یہ جو حضور علیہ السلام جب حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتے ہیں تو سارے صحابہ کرام حضور کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے. تو آپ ام سلمہ حضور سے بات کرے کہ حضور جہاں کہیں بھی ہو صحابہ کرام اپنا ہدیہ بھیج دے. یہ سجدہ عائشہ کی باری کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اسی کے بارے میں آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کنہ حزبینی، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نا دو گروہ تھے. فحزب فیہ عائشہ، کہتی ایک گروہ میں تو کون کون تھی؟ حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت صفیہ، حضرت سودا، یہ چاروں ایک گروہ کے اندر تھی. والحزب الآخر، اور جو حضور کی ازواج مطہرات کا دوسرا گروہ تھا اس میں ام سلمہ سب سرپرست تھی. وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی باقی ساری ازواج ان کے ساتھ تھی. فکلم حزب ام سلمہ، تو ام سلمہ کے گروہ نے بات کی ام سلمہ سے کہ انہوں نے کہا کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس فیقول من اراد ان یہدی الی رسول اللہ فلیہدی الیہ حیث کان، کہ آپ ام سلمہ حضور علیہ السلام سے بات کریں کہ صحابہ کرام میں جس کسی کو بھی جب کوئی ہدیہ بھیجنا ہو تو حضور جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا ہدیہ بھیج دیا کریں. یہ سجدہ عائشہ کی باری کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ فقال لها لا تؤذيني في عائشہ، تو فکلمتہ، سجدہ ام سلمہ نے حضور سے کلام کیا. فقال لها لا تؤذيني في عائشہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دیا کرو، کیونکہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأ الا عائشہ. حضور نے فرمایا کہ عائشہ کی یہ شان ہے، میں کسی بھی زوجہ کے پاس بستر میں ہوں، نہ اس کے بستر پر ہوں، چار پائی پر ہوں کسی زوجہ کے پاس، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ نہیں آتا، لیکن میں سجدہ عائشہ کے ساتھ بستر پر بھی ہوں تو اللہ اپنے فرشتے کو وہاں پر بھی بھیج دیتے ہیں. قالت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ، تو سجدہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں کہ کوئی آپ کو اذیت پہنچائے، حضور کبھی نہیں ایسا ہوگا. پھر ام سلمہ نے جب بات کی نا تو گروہ کو پتہ چل گیا دوسرے کو کہ ہماری بات نہیں بنی. پھر انہوں نے ثم انہن دعون فاطمہ، پھر انہوں نے ام سلمہ کے بعد حضرت سجدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کلام کیا کہ حضور کی بیٹی ہیں سجدہ فاطمۃ النساء سجدہ النساء اہل جنہ ہے. حضور کے دل میں بڑی محبت اور عقیدت ہے. تو اس دوسرے گروہ نے کہا کہ فاطمہ آپ حضور سے بات کریں کہ حضور صحابہ کرام جب چاہیں جہاں چاہیں اور جہاں حضور موجود ہو وہاں ہدیہ بھیج دیا کریں. تو سجدہ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں. فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سجدہ فاطمہ کو دوسرے گروہ نے، حضور کی دوسری ازواج مطہرات کے گروہ نے حضور کے پاس بھیجا. فکلمتہ، تو سجدہ فاطمہ نے حضور سے کلام کیا. قال یا بنیہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ الا تحبین ما احب، کیا تو محبت اس سے نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، تو سجدہ فاطمہ نے کہا کہ حضور کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس تم عائشہ کے ساتھ محبت کرو، یعنی عائشہ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عائشہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو تم بھی عائشہ کے ساتھ محبت کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان جبرائیل جاء بصورتیا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس سجدہ عائشہ کی تصویر لے کر آتے ہیں. فی خرقۃ حریر خضراء، سبز رنگ کا جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے نا اس میں میری تصویر ہوتی ہے. حضور کے پاس آتے ہیں. فقال ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، تو آ کر جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عورت ہے نا یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی زوجہ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی زوجہ ہوگی. یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، بہت زبردست حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مشتقل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قطو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو جب کبھی بھی کسی حدیث کے بارے میں مشکل آتی تھی نا تو ہم فسألنا عائشہ الا وجدنا عندہا منہ علما، ہم صحابہ کرام کو جب کبھی بھی کسی حدیث کے بارے میں مشکل آیا کرتی تھی نا تو ہم سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے
اور ہمیں اس کا جواب مل جایا کرتی تھی. یعنی جس علم جس حدیث کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کے پاس ہم جایا کرتے تھے، ہمیں جواب نہیں ملتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب ہم سیدہ عائشہ ام المؤمنین کے پاس جایا کرتے تھے تو ہمیں اس سوال کا جواب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مل جایا کرتا تھا. سیدہ حضرت سید موسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تو چونکہ حضور کے پاس انہوں نے زندگی گزاری تو علم حضور سے بہت ان کو ملا، اس لیے صحابہ کرام کے ہر حدیث کا جواب ان کے پاس موجود ہوتا تھا. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ فصاحت و بلاغت والی بھی تھی. فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا افصح من عائشہ. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی فصاحت اور بلاغت والا ہو، یعنی بہترین الفاظ کی ادائیگی کرنے والا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو. اسی لیے ترمذی شریف کے اندر ایک اور روایت آتی ہے کہ مجھے یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانوں میں بہترین کھانا وہ سرید کا کھانا ہے. سرید کہتے ہیں کہ گوشت کا شوربہ زیادہ سرا بنایا ہو اور اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں، اور گوشت کی بوٹیاں ہو تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال دی جائے، تو گوشت کا شوربہ اور روٹی کو مکس کر لیا جائے اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے اور تھوڑی دیر کے بعد کھا لیا جائے، تو اس کھانے کو سرید کہا جاتا ہے. اور یہ سرید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند بھی تھا اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، تقویت دیتا ہے، اور اسی لیے سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانوں میں بہترین کھانا وہ سرید کا کھانا ہے. فرمایا عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر ہی موجود ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہان میں بہت سارے مرد سمجھدار گزرے ہیں، یعنی اللہ نے بہت سارے مرد ایسے رکھے ہیں دنیا کے اندر گزارے ہیں جو بڑی سمجھ بوجھ والے تھے، عقل والے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ عورتیں بہت کم ہیں. آپ نے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ کے تو کیا کہنے، عائشہ کو تو ایسے فضیلت حاصل ہے عورتوں پر جیسا کہ سرید کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. تو 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور ان کی خواتین کے حوالے سے، خواتین کے مسائل کے حوالے سے حضور کی امت کی خواتین پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر امت کی خواتین کو عطا کیے ہیں، جس کی بنیاد پر آج بھی خواتین پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کے درجات کو بلند فرمائے.